السلام علیکم۔ ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی اور جتنی بھی گورنمنٹ نوکریاں ہوتی ہیں اس کے اندر اردو کا ایک خاص پورشن پوچھا جاتا ہے، جس کے اندر اردو کے 4 جوابی سوالات دیے جاتے ہیں اور اس میں سے ہمیں ایک چوز کرنا پڑتا ہے۔ محاوروں کا استعمال اس میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ لازمی طور پہ اگر وہ اردو کے آپ سے 4 آپشن پوچھ رہے ہیں تو اس میں سے 2 آپشن محاوروں کے ہی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں وہ سب سے زیادہ آنے والے محاورے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ہم دیکھیں گے کہ ان کے صحیح جوابات کیا ہیں، ان کی میننگ کیا ہے، ان کو کمپلیٹ کیسے کرنا ہے۔ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جی آبرو خاک میں ملانا۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، سم ٹائمز وہ ہم سے یہی بھی پوچھ لیتے ہیں کہ محاوروں کا لغوی معنی کیا ہے، تو گفتگو اور بات چیت یہ ہیں، اور محاورے ہمیشہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر آپشن آ جاتا ہے کہ محاورے کی اصل تعریف کیا ہے، تو وہ آپ بتانے کے جو ہے وہ اس حوالے سے آپ اس کو آنسر کر سکتے ہیں۔ آگے ہے جی آبرو خاک میں ملانا۔ آبرو خاک میں ملانے کا کیا مطلب ہوگا کہ عزت کو برباد کرنا، ٹھیک ہے، عزت برباد کرنا۔ آگے ہے آب و دانہ اٹھنا۔ آب پانی، دانہ کھانا پینا ہوتا ہے، تو کھانا پینا اٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ رزق ختم ہو جانا۔ نیکسٹ جو تیسرا آپشن ہمارے سامنے ہے وہ آپے سے باہر ہونا۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی آپے سے باہر ہونا تو اس کا کیا مطلب ہوگا، تو ہم نے اس میں کیا آنسر لگانا ہے؟ سخت غصے میں ہونا۔ اگر کوئی بندہ سخت غصے میں ہے تو پھر ہم اسے کہیں گے نا کہ یہ آپے سے باہر ہو گیا۔ تو یہ محاورہ ویسے جنرل لائف میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ آگے جی اپنا سا منہ لے کر رہ جانا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ایک آپشن ہے شرمندہ ہونا، کسی کا سامنا نہ کرنا، بے عزت ہونا یا حواس کھو جانا۔ تو اوبویسلی اپنا سا منہ لے کے رہ جانے کا مطلب ہے تو شرمندہ سا ہو جانا ایک شخص۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، اپنے آپ اپنی طرف دیکھنا، اپنے اندر جھانکنا۔ اچھا جی، یہاں دیکھیے کتنا کلوز آپشن دیا ہوا ہے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اندر جھانکنا، اپنی تعریف خود کرنا، خوشامد کروانا، یا اپنے عیبوں پر نظر ڈالنا۔ تو ظاہر سی بات ہے اپنی عیب، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیوں کو چیک کرنا، اس کو کہتے ہیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا۔ اچھا جی، نیکسٹ آپشن ہے اپنی منہ میاں مٹھو بننا، مطلب اپنی تعریف خود کرنا، آپ کرنا۔ تو یہ بہت آسان سا محاورہ ہے اور بہت دفعہ یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ اگلا محاورہ ہمارے سامنے ہے آسمان سے باتیں کرنا۔ آسمان سے باتیں کرنا کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی اونچی سوچنا اور بہت اونچے لیول پہ بات کرنا۔ تو اس میں پہلا آپشن ہمارے پاس ہے ہوش کھو بیٹھنا، یا بہت اونچا ہونا، یا پھر راز فاش ہو جانا، یا راز افشاں ہونا۔ تو یہاں پہ ہے بہت اونچا ہونا، آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا۔ آگے آستین چڑھانا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی شخص آستین چڑھاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ باہر ہونا، مہنگا ہونا، حسد کرنا، یا یہاں پہ ہے پوری طرح تیار ہونا۔ تو جب ہم آستین چڑھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ یہ طرح غلط لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ طرح کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ پوری طرح تیار ہونا، تو ہم آستین چڑھا کے جی کسی بھی کام کے لیے مکمل طور پہ ریڈی ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے آگ بڑھانا۔ آگ بڑھانے کا کیا مطلب ہے کہ شدید گرمی میں پیدا ہونا، شدید گرمی میں پیدا کرنا، شدید گرمی میں پیدا کرنا۔ آگ بڑھانا، شدید گرمی پیدا کرنا، اس کے میں کو کاٹ دیجئے تو شدید گرمی پیدا کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگ بڑھانے کا مطلب دھوکہ دینا نہیں ہے، دھوکہ دہی کرنا نہیں ہے، ساز باز کرنا نہیں ہے، تو شدید گرمی پیدا کرنا۔ آگے جی آگ بگولا ہونا۔ آگ بگولا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ منہ سے انکار کر دینا، سخت غصے میں ہو جانا، غضب ڈھانا یا ستم کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے آگ بگولا ہونا، کوئی شخص بہت غصے میں جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آگ بگولا ہے۔ آگے ہے جی سبز باغ دکھانا۔ سبز باغ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ منحوس ہونا، آرزو کرنا، خواہش کا اظہار کرنا، یا پھر دھوکہ دینا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی شخص آپ کو سبز باغ دکھاتا ہے نا تو اصل میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آسمان پر اڑنا۔ اب آسمان پہ اڑنا کا کیا مطلب ہے؟ غرور کرنا۔ ہمیشہ یاد رکھیں آسمان پہ اڑنا، غرور کرنا۔ آگے ہے بے نکت سنانا۔ بے نکت سنانا، بے نکت کا کیا مطلب ہے؟ بے نکت کا مطلب ہے برا بھلا کہنا کسی کو۔ اگر ہم کسی کو لان تان کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بے نکت سنانا۔ آگے ہے پانی پانی کرنا، مطلب شرمندہ کرنا۔ یہ تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے کہ پانی پانی کرنا شرمندہ کرنا۔ تارے گننا۔ تارے گننا کا مطلب ہے جاگتے رہنا، مطلب وہی بندہ کہ پوری رات اگر کسی نے تارے گنے ہیں تو وہ تبھی گنے ہیں جب وہ جاگ رہا تھا۔ آگے جی چار چاند لگنا۔ چار چاند لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے عزت اور مرتبے میں اضافہ ہونا، بڑھنا۔
آگے ہے جی خون سفید ہو جانا. خون سفید ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے مروت اگر کوئی شخص ہو گیا نا تو ہم کہتے ہیں اس کا تو خون ہی سفید ہو گیا. ٹھیک ہے، بے مروت ہو. اب ہے دال میں گلنا، دال نہ گلنا. اب جب کسی کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی، کسی کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی یہاں دال نہیں گل رہی. تو اس میں آپشن ہمارے پاس ہے خط کتاب کرنا، پہنچ سے باہر ہو جانا، مہنگا ہونا، یا کامیاب نہ ہونا. تو اوبیسلی کامیابی کسی چیز میں نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ہوگا دال نہ گلنا. آگے جی رال ٹپکنا. جب کسی چیز کے لیے ہمارا دل چاہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں رال ٹپک رہی ہے. تو جی لبھانا نہیں، لبھانا نہیں آئے گا، جی للچانا اس کے اندر آئے گا صحیح آپشن. آگے ہے جی شگوفہ چھوڑنا. جب بیٹھے بیٹھے کوئی بندہ ایک نئی سی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں جی شگوفہ چھوڑا ہے. تو بغیر سوچے سمجھے کچھ کہہ دینا آئے گا، یا پھر جو منہ میں آئے اس کو بول دینا. نہیں، کوئی نئی بات کر دینے کو ہم کہتے ہیں کہ جی شگوفہ چھوڑنا. آگے طوطی بولنا. طوطی بولنے کا کیا مطلب ہے؟ غرور کرنا، غرور ہونا، شہرت ہونا، عزت ہونا، لحاظ ہونا. تو یہاں پہ ہے جی شہرت پانا. طوطی بولنا، اس شخص کا طوطی بولتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہرت زیادہ ہے، اس نے شہرت پائی ہوئی ہے. عید کا چاند ہونا، کبھی کبھی نظر آنا، اس کو اس معنوں میں لیا جاتا ہے تو بہت عرصے بعد ملنا. اگلا آپشن ہے ہمارے سامنے فاتحہ پڑھنا. فاتحہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ کسی کے مر جانے پہ دعا کرنا. نہیں، ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ فاتحہ پڑھنا ہم جو کوئی فوت ہو جائے تو ہم فاتحہ پڑھتے نہیں. اس کا مطلب آتا ہے مایوس ہو جانا. جب ہم بالکل بے دل بے امید ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا، مایوس ہو جانا. کلیئر ہو گئی بات یہاں تک؟ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاغذی گھوڑے دوڑانا. اب کاغذی گھوڑے دوڑانے کا کیا مطلب ہے؟ شہرت پانا. نہیں، خط و خطابت کرنا. اب یہ خط و خطابت کیا ہے؟ ہم کاغذی گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں کہ ہم رائٹنگ میں یہ چیز وہ چیز ساری چیزیں جو ہیں وہ خط و خطابت کے حوالے سے ہیں. تو کاغذی گھوڑے دوڑانا مینس خط و خطابت کرنا. آگے لکھا ہوا ہے کہ گھوڑے بیچ کے سونا. بے فکر ہو کے سو جانا. تو ظاہر سی بات ہے بے فکر ہو کر سونا. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے لہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا. مطلب کسی نے بہت کوئی زیادہ کام نہیں کیا، تھوڑا سا کام کر کے وہ اپنے آپ کو نا شہیدوں میں گنوا رہے ہیں. اس کو اس طرح بھی یاد ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام کروانا. تو یہ وہی ہے. تو شہید تو نہیں ہوا، لیکن وہ جو ہے وہ لہو لگا کے شہیدوں میں داخل ہو رہا ہے. تو ذرا سا کام کر کے خود کو بڑے آدمیوں میں شمار کرنا. مٹھی گرم کرنا. تو مٹھی گرم تب ہوتی ہے جب کسی کو آپ رشوت دیتے ہو. کلیئر ہو گئی بات؟ تو رشوت دینا. تو یہاں تک ہم نے ان آپشنس کو کور کر لیا. یہ ہیں جی آپشن نمبر 29. نیکسٹ اس پیج کو تھوڑا سا ہم سیدھا کرتے ہیں اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جی اگلا ہے نام روشن کرنا. تو نام روشن کرنا کا کیا مطلب ہے؟ شہرت ہونا، اچھے کام کرنا، وارے نیارے ہونا، خوب جو ہے وہ نفع ملنا کسی چیز میں. ہاتھوں کے طوطے اڑنا. ہاتھوں کے طوطے اڑنے کا مطلب ہے حواس باختہ ہونا. ہتھیلی پہ سرسوز جمانا. ہم کہتے ہیں نا کہ جلدی سے جلدی کام ہو جائے، تو جلد سے جلد کام کرنا. آگے ہے اب لکھا ہوا ہے جی یار فروشی. یار فروشی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی تعریف کرنا. تو ہم اس کو کہیں گے یار فروشی. کلیئر ہو گیا؟ یار فروشی مطلب جھوٹی تعریف کرنا کسی کی بھی. اب یہاں پہ دیکھیں جی، یہاں پہ ہے جز بز ہونا. جز بز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، تو وہ ہے جز بز ہونا. اب ہے طرح دینا. طرح دینا کا کیا مطلب ہے؟ کہ چشم پوشی کرنا. ٹھیک ہے، چشم پوشی کرنا کا مطلب ہے طرح دینا. یہ ایک ڈفرینٹ ہے، اس کو اپنی یاد رکھنا ہے. چشم پوشی کرنا، طرح دینا. پانی میں آگ لگانا. اس کا مطلب ہے مطمئن مزاج کو بھڑکا دینا. ایک ایسا شخص جو سکون سے ہے، اس کے پانی میں بھی اگر آپ آگ لگا لو گے تو اوبویسلی مطمئن مزاج کے اندر بھی آپ غصے میں آ گئے ہو. ایک شخص جو بڑے درمیانے مزاج کا ہے، ٹھہراؤ ہے، اور وہ بھی اگر غصہ کرنے لگے تو ہم کہیں گے پانی میں آگ لگ گئی. کلیئر ہو گیا؟ کچا چٹا کھولنا، کچا چٹا کہنا. تو صحیح صحیح حال بیان کر دینا، سچ سچ بات بتا دینا. آگے ہے
9 13 22 بتانا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ 9 13 22 بتانا کا مطلب ہوتا ہے ٹال دینا، کوئی چیز سے کلیئر بتانا نہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک آپ کو جو ہے ہوپ فلی سمجھ آ گئی ہوگی. جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے غتر بود کرنا. غتر بود کرنے کا کیا مطلب ہے؟ غلط مدد کر دینا، کوئی چیز غلط مدد کر دینا، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ جی غتر بود کر دینا. جھگڑے کرنا اس میں نہیں آئے گا. تو ہوپ فلی ہم نے یہاں پہ 40 محاوروں کو ڈسکس کیا اور آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. بہت آسان ہے، آپ اس کو ویڈیو کو 2x اسپیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اور کوئکلی ایک دفعہ ریوائز کر سکتے ہیں. بالکل لاسٹ مومنٹ ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، تو کوئکلی اس ویڈیو کو ایک نظر دیکھ لیں. ایک دفعہ آپ کے کان سے گزر جائے گی چیز تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے بھی. سو ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کے سامنے وہ محاورے، وہ 40 محاورے جو بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، پاس پیپرز میں بہت زیادہ دفعہ آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.